ایئرپورٹ پہ دہرایا گیا, پشاور شوکت خانم کی تقریب میں دہرایا گیا, اور اس الزام کو جگہ جگہ شائع کیا گیا, بطور کیمپین چلایا گیا. تو یہ الزام کیونکہ ایک جھوٹا الزام تھا, عمران احمد نیازی اور اس کے وکلاء کسی قسم کا ثبوت نہیں پیش کر سکے اس الزام کے ایویڈنس کے طور پہ. اور آج میں نے جو بیان ریکارڈ کرایا عدالت کے سامنے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک عوامی خدمت کی ہسٹری ہے اس ملک کے اندر, وہ 1988 سے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے آ رہے ہیں. وہ صوبائی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے, 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے. میاں نواز شریف نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کیا. تو ان کی سماجی خدمات, سیاسی خدمات, جب وہ بزنس میں تھے چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے, اور ایک انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ایز اے ڈوئر کہ وہ ڈیولپمنٹ میں بلیو کرتے ہیں, عوامی خدمت میں بلیو کرتے ہیں, اور ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے, پبلک سروس کی ہے, اپنا خون پسینہ دے کر. تو یہ جو عمران احمد نیازی جو کہ ایک مجرم ہے اور اڈیالہ جیل میں کرپشن کے کیس میں قید ہے, یہ اس کا شیوا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے الزامات لگاتا ہے. اور یہ حقیقی عزت کا دعویٰ جو اب 8 سال سے چل رہا ہے اس میں خاصی پیش رفت ہے, اور عمران احمد نیازی کے پاس اپنے دفاع میں نہ کہنے کو کچھ ہے, نہ کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں. ہم نے تمام تر ثبوت پیش کیے کہ یہ جھوٹا الزام تھا, بے بنیاد تھا, من گھڑت تھا, فریب پر مبنی تھا, عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا, شہباز شریف صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے دیا گیا تھا. تمام دستاویزی ثبوت وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انصاف ملے گا. اور عمران نیازی اور اس کا تمام ٹولہ جس نے یہ شہباز شریف صاحب پہ الزام لگایا, آپ نے دیکھا کہ اسی ٹولے کا حصہ ہے ایک غیر ملکی آدمی جو لندن کی عدالت میں, جس کے خلاف ایک فیصلہ آیا. آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف کورٹ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر, فوج پاکستان پہ الزام لگاتا تھا, جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزام لگاتا تھا, اس کو ہرجانے کا نہ صرف کہا گیا کہ ہرجانہ پے کرو, بلکہ اس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. اور پھر ٹیررسٹ کو سوشل میڈیا پر اس کے خیال نہیں ہے, اور ایک ٹیررسٹ کو سوشل میڈیا پر اس کے خیالات کو, اس کے نظریات کو فروغ دینا, اس کو انٹرویو کرنا, اس کو آگے پروموٹ کرنا, یہ جائز نہیں ہے, اور یہ ایک بدترین عمل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مہذب ملک اس کو برداشت کر سکے گا کہ ان کے ملک میں رہتا ہوا شخص وہ ٹیررسٹ کو ہاربر کر رہا ہے. This purports to harboring a terrorist. This purports to supporting a terrorist, Ihsanullah Ihsan, and promoting his views. This cannot be allowed in any civilized country. تو یہ جس طرح اس کو وہاں پہ مات ہوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا چلانے پر کہ ہرجانہ بھی دینا پڑا, اور جو اخراجات ہیں عدالت کے وہ بھی ادا کرنے پڑے, اور جھوٹا بھی ثابت ہوا, خفت بھی ہوئی, شرمندگی کا سامنا بھی ہوا. اسی طرح اس کیس میں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ عمران احمد نیازی کے پاس ان الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف, تو یہ ایک سرٹیفائڈ جھوٹا ہے جو ایک کرپشن کے کیس میں اندر ہے, اور ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی ہے, منافقت کی سیاست کی ہے, ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی ہے. اور اب کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے, 120 تاریخیں تو لے چکے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ ہمیشہ کی طرح جب یہ جھوٹ بولتے ہیں پھر بعد میں یو ٹرن لیتے ہیں, یو ٹرن اب تو پورا راؤنڈ اباؤٹ بن گیا ان کا, گھومن گھیری ہے پوری, گھومتے رہتے ہیں اس کے ارد گرد. تو یہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اور انصاف کی فتح ہوگی. جی عابد بھائی, عابد صاحب سے شروع کرنے پر میں آپ کے پاس آتا ہوں. عطا صاحب یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہے, پھر ریاست کیا کرے گی؟ بطور وزیر اعلیٰ اسے کوئی نرمی اس کے ساتھ برتے گی, یا ان دیکھی جاتی کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں؟ اور دیکھیے وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے خود لگائی کور کمانڈر ہاؤس جانے کی سوشل میڈیا پر,
کنفیوز کیا گیا زمان پارک کی ویڈیو کے ساتھ. یہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں آن ریکارڈ. زمان پارک کی الگ موجود ہے, کور کمانڈر ہاؤس کی الگ موجود ہے. جس طرح کسی بھی ملزم کا ٹرائل چلتا ہے, ایک فیئر ٹرائل ہونا بات کا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, کہ آپ اس آڑ میں نہیں چھپ سکتے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں. بالکل ایک کسی بھی شہری کی طرح یہ ایک قانونی کارروائی اس پہ بنتی ہے, تو قانون کے مطابق جو ہے اس معاملے کو چلنا چاہیے. سر ویڈیوز آپ نے کافی زیادہ ترکیب میں بات کی جا رہی ہے کہ آئینی عدالت بننے جا رہی ہے, آئینی بینچ پہلے ہی کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی کوئی اس میں فوجی ایکٹ میں بھی کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے. دیکھیے معاملات بڑے سمپل ہیں. کل بھی میں نے اس پہ عرض کی بلاول صاحب کی ٹویٹ کے بعد کہ مزید جو عدالتی پروسیس کو مزید تقویت دینے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے ابہام نہ رہے, تو جو ترامیم زیر غور ہیں اس میں آئینی بینچ سے آئینی عدالت کی طرف بھی معاملہ جو ہے وہ مشاورت کے عمل کا حصہ ہے. دیکھیے آرٹیکل 243 کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں, اور ایک کمپلیکس سیکیورٹی سچویشن ہے جس کے تحت ڈسکشن چل رہی ہے, مگر اس پر کوئی حتمی بات کرنا یا مزید وضاحت کرنا قبل از وقت ہوگا. ہمیں کیا سرائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے, ایک سینسٹیو میٹر ہے. طارق صاحب آپ نے کافی ساری ویڈیوز کی USB جو ہیں وہ اندر جمع کروائیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کی بھی آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے, ایک TV پروگرام کی, جس میں آپ چینی بتا رہے ہیں کہ 55 روپے میں صرف آدھا کلو چینی ملی. ابھی آج کل چینی کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کہاں تک پہنچا ہوا ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے جو ملک میں؟ جی بالکل, میں یہ کہوں گا کہ ایک حکومت جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا, اور اگر یہ ڈیبیٹ شروع کریں آپ میاں نواز شریف صاحب کے دور سے کہ انفلیشن کتنی تھی, انفلیشن 3% تھی. عمران خان صاحب کے دور میں وہ 25% سے اوپر گئی, اور وہی اس 4 سال کے دور کے ثمرات تھے کہ فورن پالیسی ناکام, دوست ممالک سارے ناراض, ہر کسی کو کہا کہ میں تمہاری ثقافت کو, تمہاری تاریخ کو, تمہارے مذہب کو, تمہاری پارٹی کو, تمہاری سیاست کو تم سے جانتا ہوں. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کو ایک تضییق کا نشانہ بنایا. فورن پالیسی ناکام عمران نیازی کی. ڈومیسٹک پالیسی کا یہ حال تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ذرا سوال وہ بھی کر لیجئے گا کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. اللہ کرے کوئی اس ملک میں خودکشی نہ کرے, مگر خوشی تو نہیں کی, IMF کے پاس چلے گئے. IMF کے پاس گئے, اس کی شرائط پوری نہیں کی, اور اس کے بعد ملک کے اندر مہنگائی 38% پہ پہنچی, جو کہ اب واپس آ کر بٹوین 4 اور 5% ہے. جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 22% سے 11% کے اوپر آیا ہے. سٹاک مارکیٹ دن بدن نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. تو میں تو اپنی اکنامک سٹیٹمنٹ کے اوپر, اکنامک پالیسی پہ کھڑا ہوں کہ آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کمپیئر کر لیں. بار بار کہا گیا سری لنکا ہمارا دوست ملک ہے, بڑی قدر ان کی, کہا گیا نہیں یہ سری لنکا بنے گا, اور دعائیں کی گئی یہ ڈیفالٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جب عزت دینی ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی انسان نہیں ٹھہر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بھی مدد کی, اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ایک کردار ادا کیا, ہمیں ایک عسکری فتح ملی, پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بنی. اکنامک طور پہ بھی جو ہمارے پیکٹس ہو رہے ہیں, اگریمنٹس ہو رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ, چین کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, مختلف ممالک کے ساتھ, کہ ہر ملک پاکستان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن بڑھانا چاہتا ہے. ابھی سعودیہ کے اندر ایک فریم ورک لانچ ہوا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی, ٹریڈ بڑھے گی, پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, خوشحالی آئے گی. تو